السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ دوستو آج تاریخ ہے 10 مارچ 2026۔ پاکستان میں دن کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج اس ویلاگ میں پہلی اور بڑی خبر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے الشفا ہسپتال منتقل کرنے کا عدالت نے فیصلہ سنا دیا، لیکن انفارچونیٹلی آج پھر ایسا نہ ہو سکا اور 12 مارچ یعنی پرسوں تک اس عدالتی کارروائی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس سب میں آج پہلی بار پاکستانیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کی غلطی نہیں بلکہ عمران خان کے وکیل کی غلطی ہے۔ اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان کے انتہائی اہم کیس میں وکیل کی سستی کہاں پر تھی، وکیل نے غلطی کہاں پر کی۔ اس وکیل کی وجہ سے عمران خان صاحب شاید آج ہسپتال سے منتقل کیے جا سکتے تھے، جو کہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا آج دن ہے، وہ اڈیالہ کے سامنے موجود ہیں لیکن ناکے پہ انہیں روک دیا گیا۔ دوسری جانب نون لیگی پپٹس مریم نواز کا گڑ کھانے والے صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ آرمی چیف کو جناب بحرین کے شاہ نے دورے پر بلا دیا۔ خطے کے اندر بڑی ہلچل ایران کے معاملے پر۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس خبر میں کتنی سچائی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ایسا کچھ ہے کہ گلف کنٹریز کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے یا پھر یہ گڑ کھانے سے کچھ زیادہ ہی میٹھا بول گئے۔ اس کے علاوہ اہم چیزیں اس ویلاگ میں جو ہم ڈسکس کریں گے، امریکہ اس جنگ کو جو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہے۔ مارکو روبیو کا ایک بہت ہی اہم پیغام اس وقت سامنے آیا ہے، جہاں پر وہ اس جنگ کو تمام مسلمانوں اور امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے خلاف قرار دے رہا ہے۔ تمام تفصیلات اس ویلاگ میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج اہم کیس اس وقت جو عدالت میں زیر سماعت تھا اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ ابھی بیرسٹر گوہر اور جو سردار لطیف کھوسہ صاحب عمران خان صاحب کے وکیل تھے اس کیس میں، وہ باہر آئے، انہوں نے صحافیوں سے بھی بات چیت کی۔ صحافی اور کچھ لوگ کارکنان جو وہاں پر موجود تھے ان میں کافی گرما گرمی دیکھی گئی۔ لیڈرز کے حوالے سے اسپیشلی بیرسٹر گوہر سے جب صحافی سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سے ایک کارکن بڑے جذباتی انداز میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر عدالتوں سے تم ریلیف نہیں لے سکتے تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر لگیں گی، فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور اس پہ او چپ کر جاؤ ٹائپ بیرسٹر گوہر کا آرگومنٹ تھا، اور وہاں سے وہ کھسکتے ہوئے نظر آئے۔ ہم عدالتیں روڈ پہ لگائیں گے، روڈ پہ یہ عدالتیں پہ ہم نہیں آئیں گے، روڈ پہ عوامی عدالت لگے گا۔ اس کیس میں خان بیل پر ہے، اس کیس میں جو میں نے آج کیا اس پہ ضمانت پر ہے خان، اس کیس میں کل والا کیس ہے جس میں۔ جی بہت شکریہ۔ عوام اپنی جگہ پر بہرحال ان عدالتوں سے اور ان وکیلوں سے کافی نا امید ہو چکی ہے، لیکن اس میں اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کیس میں جانے سے پہلے آج ایک صحافی نے لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان صاحب کی جیل سے الشفا منتقلی کی درخواست لے کر کے عدالت کے اندر گئے تھے، ان سے سوال پوچھا تھا پروسیڈنگ سے پہلے، تو انہوں نے کہا تھا آج عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ آج عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ بابر اعوان خان صاحب کے ہی وکیل ہیں، ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا، میری نظر سے گزرا کہ جناب لطیف کھوسہ تو کہتے ہیں کہ آج خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اس پہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے پاس کوئی طوطا نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ دعویٰ کرنے کے بعد وکیل صاحب عدالت گئے، روسٹرم کے اوپر جب بات چیت شروع ہوئی جج سے، اور جج نے ان سے ایک بہت ہی بیسک اور بہت ہی اہم سوال پوچھا کہ جناب آپ بتائیں جیل رولز کے مطابق قیدی کو جب ہسپتال منتقل کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، جیل رولز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس پر وکیل صاحب کی تیاری نہیں تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہہ دیا جناب مجھے وقت دیا جائے، اس پر میری تیاری نہیں ہے، اور جج صاحب نے پرسوں کا 12 مارچ کی تاریخ دے دی ہے۔ امید ہے کہ 12 مارچ کو وکیل کھوسہ صاحب تیاری کر کے جائیں گے، ورنہ تو یہ ہمیں پارلیمنٹ کی انتہائی اہم سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی سوتے نظر آتے ہیں۔ اتنا اہم کیس تھا، اس کے اندر اگر تیاری نہیں تھی تو کسی اور وکیل کو بھیج دیتے، اسسٹنٹ کو بھیج دیتے، کسی ینگ نوجوان لڑکے کو بھیج دیتے جو کم سے کم تیاری کر کے جاتا، اور کچھ نہیں وہاں پہ بیٹھ کے چیٹ جی پی ٹی سے ہی آپ پوچھ لیتے جیل رولز کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا، گوگل کر لیتے، جیل رولز پڑے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، ان سے جج صاحب سے کہتے 2 منٹ دیجیے گا جج صاحب ذرا کھانسی آئی ہوئی ہے، وہاں پہ سائٹ پہ ہو کے آپ ذرا جیل رولز دیکھ لیتے اور جج کو بتا دیتے۔ اگر جج فیصلہ نہیں بھی دینا چاہتا تھا، اسے کوئی بہانہ ہی چاہیے تھا کیس کو ٹالنے کا، تو پھر بھی آپ تو کم سے کم جج صاحب کو موقع نہ دیتے۔ اور یہاں پہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ وکیل جتنے بھی ہیں میری مستند اطلاعات کے مطابق یہ کروڑوں میں فیسز دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بڑا اہم ٹویٹ کیا، اس حوالے سے لکھا، ظاہر ہے ایک ایسی بات سننے کے بعد جب عدالت سے اس طرح کی اطلاعات آئیں گی تو ایک اینگر بھی ہوتا ہے آپ کا، تو اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کچھ اہم لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کافی لوگوں نے رابطہ کیا، ایک نے نہیں بلکہ 4 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا
کہ آپ نے جو بات لکھی ہے اس میں یہ سچائی نہیں ہے, دوسری طرف کا نیریٹو یہ ہے, دوسری طرف کا بیانیہ یہ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ بہت ٹائم سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم تحریک انصاف کے کسی وکیل, تحریک انصاف کے کسی رہنما کے اوپر, اس کی سستی, اس کی نااہلی کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے اندر سے ہی بہت سارے لوگ اپروچ کرنے لگ جاتے ہیں. تو بڑا یقین جانیے سچ تک پہنچنا, ڈیپ ڈگ کرنا اس کے اندر اس وقت ایک تو مشکل ہے معاملات کو انڈرسٹینڈ کر کے. پھر دوسری بات ایک ذمہ دار, میرا خیال ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے اوپر بھی کہ ہم وہ سچ آپ کے سامنے رکھیں جو حقیقت کے قریب ترین ہو اور وہ جو حق پر مبنی ہو. تو اس وقت پارٹی کے اندر بہت بری سچویشن ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو سامنے واضح نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر بدترین گروپنگ اس وقت چل رہی ہے. اور یہ سب حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ مفاد کے لیے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی عمران خان کی رہائی سے متعلق نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی کوئی بھی مقصد ایسا نہیں ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کو لے کر کے کمزور ہے اور دوسرا فریق آ کر کے اس کے خلاف کمپین کرنا چاہتا ہے. جتنے لوگ آن دا گراؤنڈ پارٹی سے جو رابطہ کرتے ہیں سمیت میرے بہت سارے ویلاگرز ہیں, میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے بھی رابطہ کرتے ہوں گے, انہیں بھی باتیں بتاتے ہوں گے, پھر یہی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتی ہیں. بہرحال میرا اس کے اندر انالیسس یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر گروپ بازی ہے اور ہر بندہ اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں, اتنا اہم کیس, عدالت بھری ہوئی ہے وکیلوں سے, بیرسٹر گوہر وہاں پر موجود ہیں, نعیم حیدر پنجوتا وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب اہم وکیل عمران خان صاحب کے پرانے ماہر قانون دان جناب موجود ہیں, اور عدالت کے ایک بیسک سوال کا ان کے پاس جواب نہیں تھا اور عدالت نے اگلی تاریخ دے دی. اس کے اوپر صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, ثاقب بشیر صاحب ہمیشہ عدالتوں کے اندر ہی ہوتے ہیں, وہیں سے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بڑا واضح لکھا, انہوں نے کہا آج عدالت فیصلہ دے رہی تھی, چاہے عدالت یہ فیصلہ دے دیتی کہ ہم نہیں بیچ سکتے جناب, کیونکہ ظاہر ہے عدالتیں پاکستان کسی طرح سے چلتی ہیں, لیکن کم سے کم لوگوں کے سامنے ایک سچ تو آ جاتا, لوگوں کے سامنے ایک چیز واضح تو ہو جاتی کہ اسپیشلی اس سینیریو کے اندر جب خطے کے اندر جنگ چل رہی ہے, جب پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کے اندر دھکیلے جانے کے خطرے کے اوپر ہے, اس طرح کی سچویشن ہے کہ دنیا ایک عالمی جنگ کے خطرے سے جوجھ رہی ہے. ایسے میں پاکستان کی ریاست کیا چاہ رہی ہے, ایسے میں پاکستان کی ریاست کی طرف سے کس طرح کا فیصلہ آئے گا, یہ چیز عوام پہ واضح ہوتی ہے. لیکن اس کا بھی جو ہے وہ آج ان کے مطابق عدالت فیصلہ نہ دے سکی. ریزن واز لطیف کھوسہ صاحب کہ ان کے پاس جناب جج صاحب کے سوال کا جواب نہیں تھا. لیکن اس میں کچھ آرگومنٹس جو ہیں وہ بڑے اچھے بھی ہوئے. وہ یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا, حکومت کے نمائندے کو, کہ کیا ہم صرف اسپتال کی رپورٹ کے اوپر رلائی کر سکتے ہیں کہ کسی قیدی کی اگر طبیعت خراب ہو تو آپ نے جناب ہمیں پرسوں آ کر کے بتانا ہے بالکل اس حوالے سے. تو ان کو بھی جو ہے سخت احکامات عدالت کی طرف سے گئے ہیں. بیرسٹر گور اور لطیف کھوسہ نے اپنی طرف سے یقین دلایا صحافیوں کو کہ پرسوں جو ہے یہ بوگس کیسز تھے, اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور اب یہ کیسز لگ چکے ہیں, تو اب ہم ان کے فیصلے لے لیں گے. عین ممکن ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ سپریم ہائی کورٹ اس کا فیصلہ حق میں کر دے عمران خان صاحب کی منتقلی کا, لیکن کیا یہ ریاست اس فیصلے کو مانے گی؟ دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہنیں عدالتی احکامات ہاتھ میں لے کر کے اپنا آئینی قانونی حق لے کر کے آج تقریباً 150 کے قریب دن ہونے والے ہیں, اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے عدالت جاتی ہیں. لیکن یہ جو ریاست ہے آگے ایک SHO کھڑا کر کے اس کے بوٹ کے نیچے عدالت کے قانون کو روندتی ہے, اس ملک کے آئین کو روندتی ہے. ایک پرزنر جو کہ ناحق جیل کے اندر قید ہے اس کے حقوق کو SHO کے بوٹ کے نیچے روندتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر عدالت پرسوں یہ فیصلہ دے بھی دیتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے. دوسرا اہم چیز, کل جو 11 مارچ یعنی کہ کل کا دن ہے, اس میں القادر کیس کی بڑی اہم جو ہے سنوائی ہوگی عدالت کے اندر, اور یہ وہی کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب اس وقت گرفتار ہیں. یہاں پر اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ دروازہ ہمیں کھلتا ہوا نظر آتا ہے. ایک صحافی نہیں ہے, اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, مزدور ہیں نون لیگ کے, رضی دادا نام کا بندہ, جس کو مریم نواز ٹویٹر پہ لکھتی ہے کہ میں نے آپ کو گڑ بھیجا ہے, آپ جا کر کے گڑ کھائیں. پھر اس عجیب و غریب قسم کے دکھنے والے آدمی کو 25-25 لاکھ روپے دے کر کے ٹی وی کے اوپر بھی بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن PTV سرکاری ٹی وی کے اوپر. پھر اس کو نکالا بھی جاتا ہے, پھر اس کو رکھ لیا جاتا ہے. اس طرح کے جب معاملات. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ بحرین کے شاہ نے حافظ صاحب کو دورے کی دعوت دے دی, کویت کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو دورے کی دعوت دے دی. میں نے یہ خبر پڑھی یار, جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر آج کل ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کس طرف جائے گا. بڑی اہم خبر ہے یار یہ تو, مطلب کہ بحرین کے شاہ نے ہمارے آرمی چیف کو نیریٹو بنانے کی کوشش ہے نا کہ پاکستان اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے, پاکستان فوج اور آرمی چیف خاص کر کے خطے کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا ہے. اب جناب میں نے اس کی جا کر کے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو آج اپنے ویورز کو بھی جا کر کے یہ بات بتاؤں کہ بھائی کیا چلنے والا ہے. تو آگے جناب انویسٹیگیشن جب ہوئی اس کی تو اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ بحرین نیوز ایجنسی جو ہے, وہاں کا آفیشیل نیوز ادارہ جو ہے, اس کے مطابق انہوں نے بڑی ہیڈ لائن کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو بحرین کے شاہ ہیں انہیں عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف نے کال کی. اب انہوں نے کال نہیں کی, دورے وغیرہ کے لیے نہیں بلایا, عاصم منیر صاحب نے ان کو کال کی, مذمت کی ایران کے
जो मिसाइल वगैरह वहाँ पे लगे हैं उसकी, लेकिन यहाँ पर कोई दौरे वगैरह की, कोई दावत वगैरह का कोई भी जिक्र किसी कोने के अंदर भी मुझे नज़र नहीं आया। दूसरी जानब मैंने देखा कि यार कुवैत वाले ने शायद बुलाया हो वज़ीर ख़ारजा साहब को, तो मैंने खंगाल मारा पूरा इंटरनेट, लेकिन कहीं पर भी इस खबर में मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि उनको कुवैत ने बुलाया हो। इस तरह के लोगों को पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इस सरकार ने बिठाया हुआ है इस वक्त। इनको मेरे और आपके पैसों में से बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, जो कि इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ये नैरेटिव बनाने की कि पाकिस्तान इस वक्त अहमियत का हामिल है। दूसरी जानब हुकूमत ने स्कूलों को बंद कर दिया, एक दिन की मज़ीद छुट्टी कर दी जनाब, 4 दिन अब कम काम होगा और पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नकली आए जनाब कि मुझे पत्थर दिल के ऊपर रखा और मैंने ये फ़ैसला किया कि अवाम के ऊपर जो है महंगाई की जाए या नहीं की जाए। दिल कह रहा था मत करो, दिमाग कह रहा था कर लो, तो फिर मैंने कर लिया, तो मैंने अवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम जो है वो उसको फेंक दिया। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नकली आकर के कौम को बता चुके हैं कि तैयार हो जाएं, कमर कसने, आपके साथ अब गेम मज़ीद डलने वाली है। हैरत अंगेज़ चीज़ यहाँ पर यह है मेरे लिए, जो पाकिस्तानी इस वक्त कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रील्स आ रही हैं जनाब, मोटरसाइकिल का जनाजा पढ़ाया जा रहा है, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, चारपाई के ऊपर रखा हुआ है मोटरसाइकिल और गाना लगा हुआ है, उसका जनाजा लेकर के जा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। ये मीम्स बनाने का वक्त नहीं है, ये आपका खड़ा होने का वक्त है और सवाल पूछने का वक्त है अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए कि ये मुसल्लत रजीम आपके साथ 2 नंबरी कर क्यों रही है। जो स्टॉक शुदा तेल था, जो पहले कम कीमत पर ख़रीदा गया था, उस तेल की कीमतें आपने किस तरह बढ़ा दी। इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं। यहीं से हरमस से होकर के आता है बाकी ममालिक को भी पेट्रोल, लेकिन वो इसकी कीमतें नहीं बढ़ा रहे, तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, आप इतने दिन की छुट्टियां दे रहे हैं, तो फिर आप 13-13 अरब के जहाज़ क्यों ख़रीद रहे हैं। 38-38 हज़ार डॉलर माहाना तनख्वाह पर बैरून मुल्क से पायलट क्यों लेकर के आते हैं। आप हमारे पैसों से लग्जरी जहाज़ जो $बिलियन कंपनीज़ के पास होते हैं, उनके सीईओज़ के पास $बिलियन की वर्थ रखने वाले दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास होते हैं, वो जहाज़ हमारे पैसों से, एक कांगलू देश की आवाम के पैसों से वहाँ की वज़ीर आला क्यों इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल आपको पूछने चाहिए। ये चंद एक लाइक टिकटॉक के ऊपर ख़रीद लेने से, इस तरह की वीडियो बना लेने से, ये आप मस्खरी कर लेने से आपका मसला हल नहीं होगा। आपका मसला हल तब होगा कि आप जब अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे। एक और अहम चीज़ अब तक अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरी तो उसके ऊपर भी बात कर लूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनका एक बहुत ही अहम पैगाम, वीडियो पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि जंग उनके ख़िलाफ़ है जिनका अकीदा है कि इमाम मेहदी आएगा और एक आखिरी फ़ाइनल जंग होगी और उसमें मुसलमानों की फ़तह होगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हुकूमत होगी। ये वाज़े तौर पे उनका पैगाम आया अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का। तो अब आप इस बात का फ़ैसला कर लें, इस पर कोई लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर सी बात है कि इमाम मेहदी की आमद पे यकीन क्या सिर्फ़ ईरान वाले रखते हैं या तमाम मकातब फ़िक्र के अंदर ये अकीदा पाया जाता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। अगर इमाम मेहदी को तमाम मुसलमान मानते हैं तो फिर इस जंग का क्या मतलब है कि क्या ये जंग तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अब इसमें पाकिस्तान के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आकर धमकी लगा दी बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को, हमारे लिए कहा कि आपने आर्टिकल 19 को नज़र में रखना है कि जब आपने बात करनी है। उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को, दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात को मुतासर करे। जब मैं वीलॉग बनाने से पहले जा कर के आर्टिकल 19 पढ़ूँ, लेकिन आप जली तरीके से पाकिस्तान के ईवान बाला के अंदर पहुँच जाएँ, आप आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे। आप इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस को डिले कर दें, फॉर्म 47 दे करके एक अपनी मर्ज़ी की असम्बली बना दें, आइन के अंदर वो वाली तरामीम के ऊपर आप दस्तखत कर दें जो आइन के रूह के ख़िलाफ़ है, उससे पहले आप आइन ना पढ़िएगा। लेकिन मैं बात करने से पहले माशाल्लाह से पहले आइन की किताब खोलूँ और उसमें आर्टिकल जा कर के पढ़ूँ और फिर आकर के बोलूँ कि भाई मुझे आर्टिकल इजाज़त देता है या नहीं। पहले मुझे ये तो कन्फर्म करवा देना कि रियासत के इस वक्त रियासत की पॉलिसी क्या है। अगर रियासत चाहती है कि हम बैरून मुल्क से बैठ कर के ऐसी बात ना करें कि फ़ॉरेन अफेयर्स जो हैं पाकिस्तान के मुतासर हों, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, तो हमें रियासत की तरफ से भी कोई नज़र आना चाहिए ना कि रियासत इस वक्त कहाँ खड़ी है। आपने टेरिटरी ऑफ फ्रेंडशिप ईरान के साथ साइन किया हुआ है, पाइपलाइन वहाँ पे आप बिछा रहे हैं, हमसाया दोस्त आप उनको कह रहे हैं, हाँ जी, मशकें वगैरह साथ इकट्ठी आप उधर कर रहे हैं। दिफाई माहिदा आपने सऊदी अरब के साथ किया हुआ है, तो अब सऊदी अरब के ऊपर जाकर के अगर वो अटैक कर रहा है वहाँ पे उनके अड्डों के ऊपर अमेरिका के, तो इसमें जा कर के वो बुलाते हैं आपको, कहते हैं कि आपने तो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, फिर आप उनसे पैसे मांगते हैं कि रियासत की क्या इसके अंदर है, रियासत भी तो हमें बताए ना, या फिर हम छोड़ दें, मतलब बकरी बन के बैठ जाएं।
जिधर जर्नैल साहब हाँकेंगे भै भै करते दौड़ेंगे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? इस तरह से ये रियासत को बहरहाल चला रहे हैं। बहरहाल सहाफ़ी असदुल्ला खान की एक और ख़बर बड़ी वायरल रही। जनरल बाजवा जो हैं वो बाथरूम में गिरे थे, लेकिन उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका है। अब वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रहे, किसी को भी नहीं पहचान रहे। ये गिरने की खबर तो उनकी काफ़ी दिन पहले आई थी, लेकिन अब इन्होंने एक और ख़बर दी है मुस्तनद ज़राए का दावा करते हुए कि जनाब उनको ब्रेन हैमरेज हो चुका है। ब्रेन हैमरेज जो है वो अल्लाह माफ़ करे बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान में कोई दुआ करने वाला भी नहीं है जनरल बाजवा के लिए। इनके ज़िंदगी भर के करतूत जो इन्होंने किए थे पाकिस्तान के साथ, जो जुल्म इन्होंने किया है, इस तरह एक साइफ़र के ऊपर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा करके 50 साल पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें कि सऊदी अरब से $5 बिलियन 10 साल तक के लिए उधार मांगे जा रहे हैं। पाकिस्तानियों, दुनिया की सूरत हाल बहुत अलग है हमसे। दुनिया के ममालिक में $5 बिलियन गली मोहल्ले के लोगों के पास होता है पड़ा हुआ। यकीन जानिए, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। $500 बिलियन से ज़्यादा नेटवर्क अमेरिका के एक शहरी की है। $300 बिलियन से ज़्यादा नेटवर्क किसी दूसरे की होगी। कितने ही ऐसे बिलियनर हैं अमेरिका के अंदर, कितने ही ऐसे बिलियनर हैं जो बरतानिया के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, नवाज़ शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनके डिक्लेयर्ड असासे जो हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, लेकिन 26 करोड़ आवाम के लिए ये $5 बिलियन उधार लेकर के रखने के लिए, ताकि इससे हम मुल्क चला सकें, कदमों में लेटे हुए हैं। और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क की अवाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क के अवाम के जज्बात के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक पाकिस्तान को जनरल साहबान ने माशाल्लाह से पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में फिर आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।